السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے جو یہ قرآن مجید کی تفسیر کا درس جو شروع کیا ہے مسلسل جاری ہے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ الحمدللہ ہم نے اب تک پانچویں پارے کے اندر جو سورۃ النساء ہے اس کی 75 آیت تک تفسیر مکمل کر لی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے بڑھیں گے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں، انسٹاگرام، فیس بک کے اندر، تاکہ ہمیں تقویت پہنچے اور آپ بھی یہ کام ضرور کریں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے درس کے اندر۔ شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں لڑنے کی ضرورت تو ہر ایک کو پیش آتی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر، مگر مقصد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں طاغوت کے لیے، ظلم فسادات کے لیے لڑتی ہیں، جبکہ اللہ کے سپاہی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافروں کی طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، جو طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ جو چالیں بناتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، لڑنے پر ابھارتا ہے، تو اس کی جو چالیں ہیں بہت کمزور ہیں۔ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کریں اللہ کے دین کے لیے، اور یہ جو دین ہے انسان کی فلاح بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہے، دین اسلام کی جو سیاسی اور سماجی جتنی بھی ضروریات ہے وہ سب مکمل اس دین میں ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر لڑنا بھی پڑتا ہے۔ جیسے ہر ملک کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک ملک کا جو ایک نظام ہوتا ہے، اس کے جو ہے جسٹس سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں دفاعی سسٹم ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر ملک کو آج بھی، اسلام کے آنے کے اتنے دنوں کے بعد بھی، ہر ملک کے اندر اور اسلام سے پہلے بھی، تو یہ لڑائی اور جھگڑے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں، مگر اسلام نے یہ دعوت دی ہے کہ آپ انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ لڑیں ان سے جو فساد پھیلاتے ہیں، جو گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے فساد کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے، اس سے جنگ کریں، اس سے لڑیں۔ اور نفس کا جو نفس سے لڑنا خود کے انسان کے لیے، یہ بھی ایک قسم کا جنگ ہے، جہاد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ شیطان کا جو یہ فتنہ فساد کا جو جنگ کروانے کا جو سسٹم ہے یہ بالکل کمزور ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جنگ سے ان کو کہا گیا تھا ہاتھ روکے رکھو، اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی؟ ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟
آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روز کا ہے اور ایک متقی کے لیے آخرت ہی بہتر ہے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، مکے میں ابتداءً مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ جو مکے کے اندر اسلام آیا، رسول اللہ نے دعوت دی اور اس کی نتیجے میں کفار جو بت پرست لوگ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی، تکالیف دی، یہاں تک کہ تکالیف دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں، آپ کے گلوئے اطہر کے اندر ایسے جو ہے رومال ڈال کر کے، رسی ایسا ڈال کر کے دبانے لگے لوگ۔ اتنا ظلم رسول پر کیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ مسلمانوں کو یہ ٹارچر کیا گیا، یہ ظلم کیا گیا، کس چیز کے لیے؟ صرف ان کی دعوت کیا تھی؟ کہا کہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہی ان کا تھا۔ اور یہ جو تم وسیلے بناتے ہو ان بتوں کو، ان جو ہے ناموں کو، لات عزا منات اور یہ جتنے بھی یہ جو بت ہیں، یہ ان کی عبادت مت کرو، ان کے ناموں کی عبادت مت کرو، ان سے حاجت روائی مت کرو، ان کا وسیلہ جو ہے مت پکڑو بتوں کا، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کی ذات میں ان کو، صفات میں کسی میں ان کو شریک مت کرو۔ ایک ہی دعوت تھی، کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ ان کا جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی کہ آپ طائف کے میدان میں لہو لہان ہو گئے، اور فرشتے نے اجازت چاہیے، اے اللہ کے رسول آپ پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے خون جو ہے آپ کے جسم کا، آپ کے جوتوں کے اندر جو ہے جا کر جم گیا ہے، اتنا آپ کو مارا گیا ہے، آپ کہہ دیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ بستی والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ فرشتے نے کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ایمان لائیں۔ بہرحال آپ طائف سے پھر مکے کے اندر واپس آئے۔ تو یہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اس کی ذات میں بچہ دینے والا، روزی دینے والا، فلاں بزرگ، فلاں نام، فلاں غوث، فلاں ابدال، آج بھی نام بدلے ہوئے ہیں، مگر عقیدہ وہی ہے۔ آج بھی کوئی کہے توحید والا اٹھ کر کے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے گمراہی پھیلا رہا ہے۔ تو اسی طرح مکے کے اندر جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں لڑنا نہیں ہے، بلکہ انہیں حکم تھا کہ صبر اور استقامت سے مصائب برداشت کرتے جائیں اور نماز ادا کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، نماز ادا کریں، اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلقات مضبوط قائم کر لیں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں مسکینوں کی دستگیری کریں، ان کی مدد کریں، ان کو امداد کریں، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کا حکم دیا گیا ہے، لہذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے انہیں حکم دیا، مدینہ منتقل کر دیا، تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرۃ المبشرہ کے صحابی ہیں، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، اور جب ایمان لائے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین پر چلے، تو ہم ذلیل ہو گئے، کیا ہم نہ لڑیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ہم صرف نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ حکم دیا جا رہا ہے، اسی پر عمل کریں گے۔ پھر بعد میں جب مدینے کے اندر منتقل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت دی اپنے دفاع میں، جو بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ لوگ منافق تھے، بلکہ پورے مومن ہونے کے باوجود ہر ایک کی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی کسی کام کے لیے موزوں ہوتا ہے اور کوئی دوسرے کام کے لیے، لہذا جن کمزور دل قسم کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھا دی۔ کیا کہا کہ تم ڈرو مت، یعنی کہ ہر آدمی ملٹری اسٹریٹجک والا نہیں ہوتا، لڑنے اور بھیڑنے والا ہر آدمی نہیں ہوتا، کوئی نرم روح ہوتا ہے، لڑائی سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، مگر ڈرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا رہنمائی فرمائی، تم ڈرو مت، اللہ سے، اللہ کے نام پر تم لڑو، دفاع کرو اپنے اسلام کا،
تمہیں جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا ظلم اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ لہو لہان ہو گئے. اس کے بعد چٹانوں کو ان کے سینوں پر رکھا گیا, کہا گیا کہ کہو لات اور عزا کی جے ہو, زندہ باد ہو, لات و عزا کا زندہ باد ہو. تو انہوں نے جواب دیا احد احد احد, صرف اللہ اکیلا ہے, اسی کی عبادت ہوگی. احد احد, بس یہی انہوں نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بار بار وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ صبر کرو, اور جب حکم ہوا تو کمزور دل لوگوں کی ڈھارس بھی باندھی کہ اب تم لڑو. مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد تمہارا سامان یہ لوگ لوٹ کر کے شام کو لے جا کر کے بیچ رہے ہیں, ان سے سامان اپنا واپس لو. اسی میں جنگ بدر کا مارکا پیش آیا. اسلام نے کبھی بھی لڑنے کی پہل نہیں کی ہے. تاریخ کے اوراق پلٹا کر دیکھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دفاع کی خاطر, اپنے دین کو بچانے کی خاطر لڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا. آگے اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ, اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے, اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے. آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت جس وقت تمہاری ہے وہ آ کر رہے گی. چاہے تم مضبوط قلعوں میں چھپ لو, موت ہے تو تمہیں, جیسے امیہ ابن خلف بدر کو جانا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی موت اسے بدر تک کھینچ لائی. امیہ ابن خلف یہ بہت بڑا مشرکوں کا, یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا. بلال حبشی ان کے غلام تھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے حضرت بلال کو منہ مانگی رقم پر خرید کر کے ان کو آزاد کیا اور اپنا دینی بھائی بنایا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ مکے کے اندر کسی کا مال خرچ ہوا ہے دین کی خاطر, مسلمانوں کی دفاع کی خاطر, ان کی فلاح و بہبودی کی خاطر, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ ہوا ہے. اسی لیے وہ سارے لوگ جب مکے کے اندر یہ ظلم و ستم سہ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے جو ہے دولت کے انبار کھڑا کر کے ان کو جو ہے آزاد کروا رہے تھے. یہ تھا دین, یہ تھا تقویٰ, یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا صحابہ کے اندر یہ جذبہ. یہی ایک حقیقت ہے کہ ایسی ہے جس کا مسلمان, کافر, منافق, امیر, غریب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کہ موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, نہ آج بھی, نہ وہ جب کرتا تھا, نہ آج. ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہے. موت تو آ کر رہے گی, چاہے اتنی اونچے قلعے میں چلے جاؤ جہاں کسی انسان کی پہنچ نہ ہو سکے, یا اتنے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ جہاں کوئی داخل نہ ہو سکے. ہاں, موت تو بالآخر آ کے رہے گی. منافقین کے خبث باطن کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. ہر اچھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے, جبکہ ہر مصیبت کو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ کے سر سونپ دیتے. جیسے کہتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر واضح فتح نہ ہونا آپ کی غلط تدبیر کا نتیجہ ہے. دوسری امتیں بھی اپنے انبیاء کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتی رہیں. فرمان باری تعالیٰ ہے, پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے مستحق تھے, اور جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست بتلاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ چیز تھی, وہاں بھی منافق قسم کے جو ہے نا لوگ تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق قسم کے لوگ تھے کہ اچھائی پہنچتی تو کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جب مصیبت آتی تو کہتے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ. یہ ایسے حالات بھی تھے منافقوں کے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر ایک تدبیر کی تھی کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی, تو 50 تیر اندازوں کو حکم یہ دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ چاہے جنگ کا کوئی بھی نتیجہ ہو, جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں آپ یہ پہاڑی پہ سے 50 تیر انداز ہلیں گے نہیں. مگر جیسے ابتدائی دور میں مسلمان لڑائی میں فتح یاب ہو رہے تھے, لوگ غنیمت چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, کچھ صحابہ تذبذب میں آ کر کے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, رسول اللہ نے جنگ کے حد تک کی بات کہی تھی, اب تو یہ مشرکین بھاگ رہے ہیں, لہذا کچھ جو ہے صحابہ جو ہے اتر گئے, یہ سمجھ کر کہ اب تو غنیمت لپیٹنے کا وقت ہے.
حالانکہ رسول اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. ان کی باہمی جو ہے فقاہت جو ہے اس میں وہ کمزور ہو گئے تھے کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی, ہم جیت گئے ہیں, لہذا ہم اب جو ہے ان کے فوجیوں کو ان کو قید کریں گے, ان کی جو ہے نا غنیمت کو جمع کریں گے. یہ تدبیر تھی ان کا کہنا تھا 50 تیر اندازوں میں سے وہ صحابہ کا, لوگوں کا, کہ اب تو جیت ہو گئی ہے واضح طور پہ. رسول اللہ کا حکم صرف جنگ کے دوران تھا, اب تو مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں. جب جیسے ہی یہ پہاڑ پہ سے اترے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پہاڑی گھوم کر کے احد کی آ کر کے پیچھے سے کئی گھڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, آواز لگائی. پھر مسلمان پیچھے سے جب حملہ ہو گیا تو تتر بتر ہو گئے, اور پھر جو بھاگتے ہوئے مشرکین وہ بھی پلٹ گئے, اور مسلمان چکی کے دو بیچ میں پارٹوں میں آ گئے اور بکھر گئے. یہ غلط تدبیر نہیں تھی, رسول اللہ نے صحیح تدبیر بتائی تھی, مگر مسلمانوں کے آپسی جو ہے اس میں کہ سمجھنے میں, فقاہت میں کمزوری آ گئی. اچھی سوچ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, مگر جو ہے ان کو غلطی لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہوں نے نہیں مانا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا اتر جاؤ. تو یہ اس کی وجہ سے درمیانی جنگ کے اندر کچھ پسپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے, بیک فٹ پر آئے, مگر پھر بھی فتح جنگ احد مسلمانوں کی ہوئی, کیونکہ مشرکین مکہ تو بھاگ گئے فتح کرتے ہوئے, مگر مسلمان وہاں پر 3 دن رکے, وہیں پر ٹھہرے رہے, مدینہ نہیں بھاگے, وہیں پر رکے رہے. اور 3 دن ہو جانے کے بعد عرب کا سسٹم تھا کہ 3 دن تک وہاں رکتے تھے جہاں جنگ ہونی تھی, اور جو وہاں پر رکا رہا وہی فتح یاب ہوا. تو یہ کچھ وجہ تھی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین نے رسول اللہ کے سر تھونپا, نعوذ باللہ. تو بتانا مقصود یہی ہے کہ جو کام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کی طرف سے جو ہے ایسا ہے, تو یہ موسیٰ کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کی قوم نے کیا ہے, سابقہ امتوں میں بھی وہ بات ہے. حقیقت میں فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کے عقیدے کا اہم جزو ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان اعمال کو بھی جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر جو وہ اعمال ہوتے ہیں نا, وہ اعمال کے کرنے کی جو سسٹم ہے اس کو بھی ہم نہیں پیدا کیا, تم کو بھی ہم نہیں پیدا کیا, تاکہ ہم آزما سکیں. اللہ کا کہنا ہے آزما سکیں. اور آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اتنی کھلی وضاحت کے ساتھ آیتیں ہونے کے باوجود بھی الزام لگاتے ہیں محمد رسول اللہ پر. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. آگے اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی طرف سے ہے, اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسباں بنا کر کے نہیں بھیجا. اللہ جواب دے رہا ہے ایسے منافقین قسم کے لوگوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے. کیا جواب دے رہا ہے کہ تم یہ جو الزام لگا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ تم سراسر غلط اور بہتان باندھ رہے ہو. جو بھلائی تم کو پہنچی ہے وہ بے شک اللہ کی طرف سے, جو بدعمالی تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. الزام مت لگاؤ. عبداللہ ابن ابی منافق احد کے اندر میدان جنگ کے قریب آ کر کے واپس 300 سواروں کو 300 سپاہیوں کو ورغلا کر کے واپس لے گیا. ٹھیک ہے, یہ غلطی, یہ منافقت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت میں ہے. ہاں, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, رسول کی اطاعت کرو وہ ہی اللہ کی اطاعت ہوگی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہر اعمال میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی, آپ کی اطاعت نہیں ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. چاہے وہ آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, صدقہ کرو, خیرات کرو, اس میں ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ثبوت ہو. اگرچہ آپ وہ نہیں کرتے, آپ منمانی فلاں ہمارے بڑے نے بتایا, فلاں ہمارے بڑے نے بتایا, ہم لہذا ایتے کریں گے, تو قیامت کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے آپ. سامعین, اللہ سے ڈریے, یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے چاہتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں۔ اللہ ان کے باہمی مشورے لکھتا جاتا ہے، لہذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے۔ یہ جو منافقین قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں جب رسول اللہ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، مگر جب رات ہوتی ہے تو جمع ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبے بناتے ہیں آپ کو کس طرح کمزور کیا جا سکے۔ یہ بدعمال تھی، یہ بدعمالیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ ہاں مشورے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہو نا رسول اللہ کے خلاف، یہ لکھ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پوائنٹس نوٹڈ ہو رہے ہیں۔ دین کے خلاف جو ہے آپ جو بھی باتیں کریں گے، جو بھی مشورے کریں گے، اللہ تعالیٰ لکھتا جاتا ہے، آج بھی لکھتا ہے۔ آپ جو ہے بیٹھ کر کے مسلمانوں کے نقصانات کس طرح ہوں، آپ کے اوقافی، آپ کے مالی، آپ کے جو ہے ثقافتی مفادات کو پس پش ڈال کر کے اپنی من مرضی آج بھی چل رہی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہ چیزیں کر رہا ہے نا، ان کی بدعمالیاں، یہ مشورے لکھ لے رہا ہے، آج بھی لکھ رہا ہے، اور وقت آنے پر اس کی سزا ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگ جو مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے مشورے کرتے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یعنی کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا تو اس قرآن میں بہت سارے اختلاف ہوتے، بہت سارے جو ہے اینٹیز ہوتے، ایک دوسرے کے برعکس ہوتے، مگر یہ کلام مجید من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر کلام اللہ کو بیرونی ذرائع سے چیک کرنے کے ذرائع میسر نہ ہوں، یا جس پہ نازل ہو رہا ہو خود اس پہ بھی اعتماد نہ ہو، تو بھی خود قرآن کریم یا کوئی بھی الہامی کتاب اندرونی طور پہ یہ چیک ہو سکتی ہے۔ اگر شروع سے آخر تک کتاب میں کوئی اختلاف نہ ہو تو یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اعلیٰ و عرفہ ذات کا ہے، ورنہ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ بچپن کے خیالات کی جوانی میں نفی کر رہا ہوتا ہے، اور جوانی کے خیالات کی بڑھاپے میں تردید کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر روز اس کے خیالات میں تبدیلی، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ بالکل حق بات ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگرچہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو انسان کا آج موقف کچھ اور ہوتا ہے، کل کچھ اور موقف ہوتا ہے، اور پرسوں اس کے خلاف برخلاف اس کا موقف ہوتا ہے۔ یہ تغیر انسان کے اندر آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ آپ اندرونی طور پہ دنیا کے سامنے میرا چیلنج ہے کھلا، اس میں تضاد بیان کر کے بتاؤ، ثابت کر کے بتاؤ۔ بیان تو کر لو گے، ولیم کیمبل نے چیلنج کیا قرآن پر، مگر تضاد بیان نہیں کر سکا۔ اس کے بعد کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ تو جب بھی کسی نے اعتراضات گڑھے ہیں، تب مسلمانوں میں اضافہ ہی ہوتا گیا اسلام قبول کرنے میں۔ کیوں کہ قیامت تک اس میں کوئی ایک بھی تضاد بیان نہیں کر سکتا قرآن مجید، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً نشر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی اگرچہ اعتراض کی ذری سی بھنک لگتی ہے
کوئی خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے رسول کو بتایا جائے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان اسلام دشمن عناصر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا ہے, یا کسی حقیقی خطرے کو افواہ کے ذریعے چھپا دیا جاتا. اس کام میں صرف یہود اور منافقین ہی نہ حصہ لیتے بلکہ بعض مسلمان بھی ادراہ دلچسپی ایسی افواہیں پھیلانے کا باعث بن جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرمان رسول ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے بلا تصدیق کے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ سنی سنائی بات کو فوراً آگے کر دینا. جیسے آج کے زمانے میں کوئی بات پھیل گئی, سوشل میڈیا کا ذریعہ دنیا میں سوشل میڈیا چل رہا ہے, اگرچہ بلا تصدیق کی بات شیئر بھی کریں گے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے. جب تک تصدیق نہ ہے شیئر بھی نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ, تاکہ لوگوں کے اندر افواہ پھیلانا تو کجا. تو لہذا جب تک تصدیق نہ ہو کہ یہ خبر سچی ہے کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی ہے, فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی ہے, جب تک تصدیق نہ ہو جائے بات کو آگے نہیں بتانا چاہیے. یہ مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. ہاں, اور اس میں شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے اور یہ ایسی افواہیں پھیلانے لگاتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُوا إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَعْثَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَعْثًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے, آپ پر صرف آپ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے. ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے اور اللہ ان سے لڑائی میں اور انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیے, جہاد کریے اور مسلمانوں کو رغبت دلائیے کہ اللہ کے راستے میں لڑو. یہ حکم ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے کافی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا جو اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالے گا. مسلمانوں کو جہاد پہ کمر بستہ دیکھ کر دشمن کے حوصلے خود ہی پست ہو جائیں گے اور وہ لڑائی سے رک جائیں گے, ورنہ خود اللہ ہی ان سے نمٹنے میں بہت سخت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم بہت سخت ہیں نپٹنے میں. آپ کا کام ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے کی, قتال کرنے کی, جہاد کرنے کی رغبت دلائیے, ان کو حوصلہ بنائیے. اے اللہ کے رسول آپ حوصلہ بنائیے. یہ حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے اسے حصہ ملے گا, اور جو بری سفارش کرے گا اس سے بھی وہ حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. مضمون کے لحاظ سے مفہوم یہ ہے کہ جو جہاد کی ترغیب دے گا تاہم اس کا حکم بھی عام ہے. سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو, اس کا تمہیں ثواب ملے گا, اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی لسان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی کرنے کی سفارش کرو اور اس میں حصہ لو, اور اچھی سفارش کرو, اور بری سفارش کرے گا اس سے بھی وہ حصہ پائے گا. یعنی کہ جو اچھی سفارش کرے گا, نیکی کی سفارش کرے گا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو بھلائی ملے گی. جو بری سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ سزا بھی برا دے گا اس کو. یہ بیان ہوا ہے, اور اللہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے, یہ بھی جان لو. ہاں, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو, یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو. یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. ہاں,
اللہ فرماتا ہے کہ کوئی تم کو سلامتی بھیجے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ بھی سلام کا جواب اس سے بہتر دو۔ کوئی السلام علیکم کہے گا تو آپ کہو گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ کم از کم سلام، کم از کم اتنا تو کرو، جو جتنا کہہ رہا ہے السلام علیکم آپ وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہو، اتنا تو کم از کم تمہیں کہنا ہوگا۔ یہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ بیٹھے گا تو ہر چیز کا حساب لے گا۔ ہاں، سلام و دعا، یہاں سلام کہنے کے معنی ہیں، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام پھیلانے سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی، تو سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکی۔ الفاظی تو ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب سلام کو پھیلائیں گے آپ ایک دوسرے سے، آپ کو محبت اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دلوں میں ڈالے گا، ایک دوسرے کی محبت۔ اس لیے کہا کہ سلام کو خوب عام کرو، یہ شعار ہے اسلام کا۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ سسٹم بھی بتایا گیا ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، بچہ ہو تو بڑے کو سلام کرے، سسٹم ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ ہی کرے، اگرچہ بچہ نہیں کر رہا تو بچوں کو آپ بھی کر سکتے، کوئی مذاق نہیں ہے، سلام کو عام کرنے کی بات ہے۔ اور چلتا ہوا آدمی اور بیٹھا ہوا آدمی، چلتا ہوا آدمی بیٹھے لوگوں کو سلام کرے، اسی طرح دوڑتا آدمی چلتے ہوئے آدمی کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام، کیا کہا گیا؟ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ 10 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، 2 لوگ آئیں گے تو 2 لوگ سلام کریں گے، اور ان کا جواب وعلیکم السلام وہ زیادہ لوگ دیں گے، یہ سسٹم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانے کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے، مگر افسوس یہ سنت ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے لہذا اچھی چیزیں اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرو، اچھی چیزیں کچھ بنے تو ان کا بھی خیال کرو، ان کو دو، وہ کوئی دیتے ہیں تو ان سے ہدیہ تحفہ لو۔ اس میں باہم پڑوسیوں میں محبت ہوگی، ایک ساتھ کام کرنے والے، ایک ساتھ کام کاج کرنے والے، دھندا کاروبار کرنے والے ایک ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے سے سلام کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کا جو ہے ایک دوسرے کو لینا دینا، اس سے محبت بڑھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور سلام اگرچہ مسلمان ہے دکھ جائے تو سلام کر لو، تم جانتے ہو کسی کو یا نہیں جانتے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لہذا ہم الحمدللہ یہ تہیہ کریں کہ سلام کو عام کریں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہمارے خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے لیے، اس پر عمل کریں گے۔ تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 87 تک آج ترجمہ اور تشریح کی ہے۔ الحمدللہ اس کام میں ہمارا حصہ لیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ خوب شیئر کریں تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور فیض حاصل کریں۔ اور ہم آپ سے دعوت یہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، یہ کلام مجید کو، اللہ کے پاک کلام کو لوگوں تک عام کریں۔ ہر بری چیز تو شیئر کرتے ہیں، اچھی چیز بھی شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی آپ کو سوال کرنا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور سوال کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیں، آج تک ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 تک آج ہم نے تشریح کی ہے، انشاءاللہ
ہم کو اجازت دیں. اگلی ویڈیو تک، اگلے پیغام تک، اگلے درس تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.